اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دے جو تیری بارگاہ کو چھوڑ کر میرے پاس آتے ہیں، اگر میرا قرب چاہتے ہیں، میری محبت چاہتے ہیں، میرے انوار و تجلیات میں آنا چاہتے ہیں، میری معیت میں آنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیرے قدموں میں آئیں، تیرے قدموں میں آنے کے سبب سے، تیرے قدموں کی برکت سے اللہ انہیں ممتاز فرما دے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم نماز جمعہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ خالق و مالک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، حق بات کو بیان کرنے اور اللہ اس کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور انسانی زندگی کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی ذات تمام انسانوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تجھے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے۔
ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑی معروف آیہ مقدسہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے محبوب میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں پر بھی انسانیت کی بات ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں، آپ ان سے کہہ دیں۔ اور لوگوں سے بھی جب خطاب فرمایا تو اللہ نے فرمایا لوگوں دیکھو میرا محبوب کیا کر رہا ہے، میرے محبوب کی سیرت کو دیکھو، میرے محبوب کی صورت کو دیکھو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کو دیکھو، اور اسے اپنی زندگیوں میں اتارو، مصطفیٰ کا سراپا اپنی زندگیوں میں داخل کرو، کیونکہ ساری انسانیت کے لیے یہ ہستی میں نے اس لیے مبعوث فرمائی کہ یہ ساری انسانیت کے لیے کافی ہوئے۔ اب مصطفیٰ تیرے آنے کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، کسی ایسی ہستی کی ضرورت نہیں رہی کہ جو تجھ سے بڑھ کر ہو، جس کی سیرت تجھ سے بڑھ کر ہو، جس کی صورت تجھ سے بڑھ کر ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے پیارے محبوب میں نے تجھے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا۔ اب کافی تو اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کافی ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کا مالک، خالق، رازق، رب، وہ جل مجدہ اعلیٰ ہے۔ لیکن اللہ نے کسی جگہ پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لوگوں مسلمانوں میں تمہارے لیے کافی ہوں، تمہاری تربیت میں کافی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اپنا کافی ہونا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں تیرے لیے کافی ہوں، میرے محبوب میں تیرے لیے کافی ہوں۔ جب انسانیت کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو انسانوں کے لیے کافی ہے اور تیرے لیے میں رب کافی ہوں۔ اب ہم اگر کہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے تو یہ بات ادھوری ہے۔ اللہ کافی ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ رازق ہے، اللہ پالنے والا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ کسی کو فیض عطا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ڈائریکٹ فیض جس کو میں عطا کرتا ہوں وہ میرے انبیاء ہیں، اور اولیاء میں سے چند لوگ ہیں جن کو میں اپنا ذاتی قرب عطا کرتا ہوں۔ اب ہر بندے کی رسائی نہیں ہے کہ وہ کہے مجھے اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہونے کے لیے پہلے در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا، تب اللہ کافی ہوگا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا مجھے اللہ کافی ہے، یہی تو بات تھی، اسی بات پہ تو جھگڑا تھا۔ اس نے کہا تھا مجھے اللہ کافی ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے دربار سے بھی دفع ہو جا. مولا تجھے تو مان رہا ہے، کیا تجھے نہیں مانتا؟ اللہ نے فرمایا ہاں مانتا ہے. کیا تیرے سامنے سجدہ نہیں کرتا؟ فرمایا کرتا ہے. کیا تیری عبادت نہیں کرتا؟ فرمایا کرتا ہے. چپے چپے پر اس نے میرا سجدہ کیا ہے. کیا تیری ربوبیت کا انکار کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا یہ جاہل ہے؟ فرمایا نہیں، بہت بڑا عالم ہے، مولوی ہے، بڑا فرشتوں کا استاد ہے، فرشتوں کو تعلیم دینے والا ہے. تو مولا پھر تجھے تو مان رہا ہے، تیری ربوبیت کا بھی اقرار کر رہا ہے، تیرے سامنے جھکتا بھی ہے، فرشتوں کا استاد بھی ہے، دنیا کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا ہے، تیری تسبیح کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے میں اللہ تو کافی ہے. اللہ نے فرمایا اس سے بڑا اور لعنتی کوئی نہیں ہو سکتا. مان تو رہا ہے. اللہ نے فرمایا مجھے مانتا ہے، جس کو میں منوانا چاہتا ہوں اسے یہ سلام بھی نہیں کرتا. جسے میں منوانا چاہتا ہوں اسے سلام بھی نہیں کرتا. اس نے کہا تھا مجھے اللہ کافی ہے. انسان کی جرت نہیں ہے، انسانیت کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. میرے محبوب ان انسانوں کو بتا دو جو تجھے چھوڑ کر میری بارگاہ میں آتے ہیں، جو تیرا در چھوڑ کر براہ راست کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کرے، ان کو بتا دے میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں، میں اپنے محبوب کے لیے کافی ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. محبوب تو ساری انسانیت کے لیے کافی ہے. اگر اللہ کافی ہوتا تو پھر صرف ہم اللہ اللہ کرتے. تاجدار کائنات کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ اللہ اپنے کن سے جو بات منوانا چاہتا تھا منوا لیتا. اللہ کا تو امر ہے، جس چیز کا منوانے کا یا بنانے کا ارادہ کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کہتا ہے بس ہو جاتی ہے. وہ کائنات کو حکم دے دیتا کہ کائنات چلنا شروع ہو جا، کائنات چلتی رہتی ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا میں کافی نہیں ہوں. کس لیے؟ کہ میں کافی اس کے لیے ہوں جو در مصطفیٰ پر آئے گا، میں اس کے لیے کافی ہوں. اور مصطفیٰ میرا کسی کا محتاج انسانوں میں سے نہیں ہے، اس کا میں نے کوئی استاد نہیں بنایا. یہ تم انسانوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ تم انسانوں میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہے، کسی کے پڑھے ہوئے نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کے لیے میں رب کافی ہوں. اور ساری انسانیت سے خطاب فرمایا اے لوگو تمہارے لیے میرا مصطفیٰ کافی ہے. اگر اللہ کافی ہے تو اذان میں آپ دیکھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر یہاں پہ آ کے رک گئے تو اذان مکمل نہ ہوگی. آگے مصطفیٰ ہیں. اللہ نے فرمایا میرا اعلان کرنے سے تمہاری اذان مکمل نہیں ہوتی، میرا اعلان کرنے سے تمہاری نماز نہیں ہوتی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین اللہ کافی ہے. الرحمن الرحیم اللہ کافی ہے. مالک یوم الدین اللہ کافی ہے. ایاک نعبد اللہ کافی ہے. وایاک نستعین اللہ کافی ہے. اہدنا الصراط المستقیم اللہ کافی ہے. صراط الذین انعمت علیہم. یہاں اللہ نے فرمایا یہاں پر میں کافی نہیں ہوں، یہاں پر مصطفیٰ ہی نہیں اور بندے بھی شامل ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں صرف اللہ کافی ہے. اللہ نے فرمایا میں مصطفیٰ کو کافی ہوں. تم اذان دو گے پھر بھی مصطفیٰ کے در پر آنا پڑے گا. نماز پڑھو گے صرف مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں، میرے صالحین کی دربار پر آنا پڑے گا،
میرے صالحین کے دروازے پر آنا پڑے گا. اب آگے چلیں. نماز کی انتہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. میری قولی بدنی ساری عبادتیں ساری تیرے لیے ہیں. میری نماز تیرے لیے ہے, میری قربانی تیرے لیے ہے, میرا رکوع تیرے لیے ہے, سجود تیرے لیے ہے. اب کافی ہو گیا؟ فرمایا نہیں. فجر کی 2 رکعتیں میں نے پڑھ لی ہیں. پہلی رکعت پڑھ لی, ثنا پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, سورت پڑھی, رکوع کر دیا, سجود کیا, اس کے بعد رکعت مکمل. اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. دوسری رکعت شروع کی, الحمد پڑھا, قل ہو اللہ پڑھی, پھر رکوع میں گئے, پھر سجدے میں گئے. مولا اب کافی ہو گیا؟ فرمایا نہیں, تیری نماز مکمل ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تیری نماز اب مکمل ہے, تو نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں, اب انہیں بخشوانا بھی تو ہے. پڑھنا مقصود نہیں ہے, مقصود ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. مولا تیرے فرض سارے ادا ہو گئے ہیں. قیام تیرا فرض تھا, میں نے ادا کر دیا. رکوع تیرا فرض تھا, میں نے ادا کر دیا. سجدہ تیرا فرض تھا, میں نے ادا کر دیا. اب نماز؟ فرمایا نہیں, خالی فرائض پڑھنے سے بھی میں نماز قبول نہیں کروں گا. مولا اب قبول کیسے کرے گا؟ فرمایا اب آ جا میری بارگاہ میں, تو نے نماز ادا کر دی, 2 رکعت تیری مکمل ہو گئی, اب بخشوانے کے لیے آ, ذرا 2 زانو ہو کے بیٹھ جا. اب اپنے گھٹنے جوڑ, اپنی ٹانگیں جوڑ, اور اللہ کی بارگاہ میں سعادت مندی کے ساتھ, نیاز مندی کے ساتھ سر جھکا کر, اب سر سجدے کی طرف بھی نہیں لے جانا, اپنی نگاہ کو آگے نہیں رکھنا, اپنی گردن میں نیچے کرنی ہے, اور اپنی جھولی میں اپنی نگاہ کو رکھ کے کہنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب میری پاکی بیان کر لے, پھر نماز بخشوانے کے لیے بول السلام علیکہ ایھا النبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے نماز کو قبول کروانے کے لیے بھی تمہیں در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا, تب میں نماز قبول کروں گا, ورنہ مصطفیٰ کے بغیر تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو یہ تصور ہے میرے لیے اللہ کافی ہے, یہ تصور غلط ہے. حقیقی کارساز اللہ ہے, حقیقی مددگار اللہ ہے, لیکن اللہ نے نظام سارا نہیں چلانا, نظام اللہ کی نشانیاں چلاتی ہیں. اللہ تو وہ ہے جس نے فرمایا ہے کہ جو تم میرے رستے میں قربانی کرتے ہو, کیا فرمایا؟ جو میرے رستے میں قربانی کرتے ہو اس قربانی کے جانور کی توہین بھی تم پر حرام ہے. جانور قربانی کا اس کی تعظیم کرنا فرض ہے, جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے. بعض لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ لیٹ خریدنا چاہیے. ہر کسی کا اپنا ایک ذہن ہے, طبیعت ہے, اور اپنی سوچ ہے, اور اس سوچ کا اجر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور لیٹ خریدنا چاہیے. کس وجہ سے؟ کہ کہیں اس جانور کی گستاخی نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہیں یہ روا نہیں ہے کہ جس جانور کو میرے رستے میں قربان کرو اس کی بھی گستاخی کرو. مولا کس لیے؟ فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ قربانی کے جانور کی توہین نہ کی جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بہت جلد لینا چاہیے. ان کی رائے بھی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جتنا جلدی لیں گے ہم اتنی اس کی خدمت کریں گے. اور قربانی کے جانور کے بارے میں آتا ہے بندہ ایک پیار کی نگاہ سے اپنے قربانی کے جانور کو دیکھتا ہے, اللہ اس کے ہزاروں گناہوں کو مٹا دیتا ہے. قربانی کے جانور کو صرف دیکھنے سے اللہ ہزاروں گناہ مٹا دیتا ہے. اس کی خدمت کا کتنا اجر ہوگا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو قربانی کے جانور کو آپ سخت نظروں سے دیکھ بھی نہیں سکتے, اس کی رسی بھی زور سے کھینچ نہیں سکتے, کیونکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اللہ اپنی نشانیوں کو بھیجتا ہے.
ان کے ذریعے نظام چلواتا ہے۔ اللہ جن کے ذریعے جو اللہ کے راستے میں آپ قربان کر رہے ہیں، اللہ ان کی توہین برداشت نہیں کرتا، تو جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کی توہین کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایک جگہ پر، جب فرعون رب کے بارگاہ میں اکڑا، تکبر کیا، اللہ کی حدود کو پامال کیا، اللہ کو سجدہ کروانے کے بجائے اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب آج میں تجھے ایک کہانی سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے محبوب کو کہانی سنا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب، ایک فرعون تھا اور وہ اکڑتا تھا میرے سامنے، تکبر کرتا تھا، میں نے اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کی اکڑ کی وجہ سے میں نے اس پر عذاب بھیجا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کہاں پر؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آراف میں، اور 7 نمبر سورت ہے، 134 نمبر آیت، اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا میرے محبوب جب فرعون نے تکبر کیا، فرعون میرے سامنے اکڑا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، میں نے فرعون پر عذاب بھیجا۔ عذاب کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس پر طوفان بھیجا۔ پہلے زمانے میں جب عذاب آتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے، تو جتنے عذاب آتے تھے، عذاب کی پہلے نشانیاں آتی تھیں، طوفان آتے تھے، سخت ہوائیں چلتی تھیں، جس طرح میں نے 1-2 جمعہ پہلے عرض کیا تھا کہ جب اللہ بارش برساتا ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، جو بتاتی ہے کہ پیچھے پیچھے بارش اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب عذاب آتا تھا قوموں پہ تو اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر کرتا تھا۔ گرم ہوائیں چلتی تھیں، آگ کے شعلے نظر آتے تھے، آسمان سرخ ہو جایا کرتا تھا، طوفان آتے تھے۔ اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے۔ کیا پتہ چلتا تھا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ بدبخت تھا اور میرے ساتھ اکڑتا تھا، جب اکڑتا تھا تو اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، میں جلال میں آ گیا اور جلال میں آ کر میں نے اس پر طوفان بھیجا۔ اب فرعون اور اس کی قوم کے لیے عذاب آ رہا ہے، اللہ طوفان بھیج رہا ہے۔ میں نے طوفان کے ذریعے فرعون کو غرق کرنا چاہا، مولا پھر اللہ نے فرمایا والجرادہ، اس نے تکبر کیا، میں نے ٹڈیاں بھیج دیں آسمان سے، ٹڈیاں اس کی تباہی کریں۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا والقمالا، سورہ آراف میں اللہ نے فرمایا پھر میں نے آسمان سے جہاں سے طوفان اور ٹڈیاں بھیجی تھی وہاں سے میں نے جوئیں بھیجی کہ جوئیں اس پوری قوم فرعون اور فرعون کی قوم کے جسم میں داخل ہو جائیں اور ان کا جینا حرام کر دیں، ٹڈیاں کاٹیں اور ان کا جینا حرام ہو جائے، طوفان آئے، گرم ہوا چلے اور لو سے مر جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَالضَّفَادَعَ، اور میں نے آسمان سے مینڈک بھیجے، کس کے لیے؟ فرعون کی تباہی کے لیے۔ کس کے لیے؟ فرعون کی تباہی کے لیے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَالدَّمَ، فرعون کو غرق کرنے کے لیے پھر میں نے آسمان سے خون کی بارش کی۔ کیا کیا؟ سورہ آراف ہے 134 اور 35 نمبر آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَالدَّمَ، میں نے پھر اس پر خون کی بارش کی، آیات مفصلات، میرے محبوب میرے عذاب کی اور میرے جلال کی ساری نشانیاں واضح تھیں، چونکہ میں غصے میں تھا، وہ تکبر کرتا تھا، اکڑتا تھا، میں نے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا محبوب فاستکبروا، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ اکڑتا تھا، تکبر کرتا تھا، اتنی عذاب کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ اللہ کہانی سنا رہا ہے اپنے محبوب کو۔ کیا؟ میرے محبوب فرعون نے تکبر کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، میں نے اس پر طوفان بھیجا، وَالْجَرَادَ، پھر میں نے ٹڈیاں بھیجی، اور فرمایا وَالْقُمَّلَ، اور جوئیں بھیجی،
वद्दफादा मेंढक भेजे, वद्दमा फिर खून भेजा, आयात मुफस्सलात मेरे अजाब की सारी निशानियां पूरी थी, फस्तकबरू फिर भी अकड़ता था। क्यों? अल्लाह से महबूब ने पूछा मौला, और अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ये मैंने अजाब एक बार नहीं भेजा फिरौन पर, 9 बार अजाब भेजा है। अब भेजने वाला कौन है? अल्लाह। जिसकी तरफ भेज रहा है वो कौन है? अल्लाह का दुश्मन फिरौन, अल्लाह के साथ तकब्बर करने वाला, अल्लाह की बारगाह में अकड़ने वाला बदबख्त। अल्लाह ने फरमाया 9 बार मैंने अजाब भेजा, और अजाब भेजने के बाद भी अकड़ता था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हुजूर ने पूछा मौला बच जाता था, फिरौन कैसे गर्क हुआ था? आप सब जानते हैं, पानी में डूब गया था। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, फिरौन और उसकी फौज पीछे लग गई थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो डंडा था वो दरिया में मारा, और दरिया का इस तरफ वाला पानी इधर और इस तरफ वाला इधर खड़े हो गए, दरमियान में से पुल बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी सारी कौम उस दरिया को पार कर गए। अब फिरौन और उसकी फौज ने देखा कि हम भी बच जाएंगे। जब उस दरिया में कूदे तो पानी ने उन्हें गर्क कर दिया। फिरौन भी डूब के मर गया, उसकी कौम भी डूब कर मर गई। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है मैंने तूफान भेजा, मैंने टिड्डियां भेजी, मैंने जुएं भेजी, मैंने खून की बारिश की, फिर बच गया। आका ने पूछा अल्लाह बच कैसे जाता था? फरमाया था बड़ा सियाना, था बड़ा सियाना। वो जानता था, जब देखता था कि अजाब वाक़े हो रहा है, अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्सा, जब वो देखता था कि अजाब आसमानों से आ रहा है। मेरे अजाब की पहली निशानी क्या होती थी? आसमान से तूफान आता था, आसमान सुर्ख हो जाता था और आसमान से तूफान आता था। महबूब था बड़ा सियाना, जब वो देखता था कि अजाब आ रहा है, अजाब की सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, फिर वो क्या करता था? अपनी कौम को बुला लेता था। फिरौन के जितने मानने वाले थे उनको बुला लेता था और बुलाकर कहता था आसमानों की तरफ देखो। जब वो देखते थे कहता था क्या आसार नजर आ रहे हैं? वो कहते थे आसार तबाही के नजर आ रहे हैं। क्या आसार नजर आ रहे हैं? तबाही के आसार नजर आ रहे हैं। अल्लाह जलालत में है, अल्लाह गजब में है, गजब में और गुस्से में है, अल्लाह का अजाब आने वाला है। अजाब की सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। वो कहता था अब बचना है, वो कौम कहती थी हाँ हम बचना चाहते हैं। वो कहता था अब जाओ किसी ऐसे शख्स के पास चलते हैं जो अल्लाह का प्यारा है। ये कुरान में बयान कर रहा हूं आपके सामने। फिरौन अगर अल्लाह की बारगाह में सजदा कर देता, तौबा कर लेता, क्या अल्लाह कबूल करता कि ना करता? कर लेता। लेकिन फिरौन सजदा ना करता, अल्लाह से माफी ना मांगता, वो अपनी कौम से कहता बचना है तो एक ही जरिया है। फरमाया क्या जरिया है? उसने कहा एक ही जरिया है, किसी अल्लाह वाले के बारगाह में चले जाते हैं। अल्लाह फरमाता है फिर वो अल्लाह वाले की बारगाह में जाते। फिरौन और उसकी सारी कौम किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाते। मौला अल्लाह वाला कौन था? अल्लाह ने फरमाया वो अल्लाह वाला था, वो कहता था या मूसा। क्या कहता था? या मूसा, या मूसा उदउ लना रब्बका, ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करें। जब अजाब देखता था तो अल्लाह की बारगाह में किसको कहता था? मूसा की बारगाह में जाता था और मूसा से जाकर कहता था आप अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह आसमानों से तूफान को भेज रहा है, अल्लाह आसमानों से टिड्डियां भेज रहा है, जुएं भेज रहा है, मेंढक भेज रहा है, अल्लाह आसमान से खून बरसा रहा है, आप हमारे लिए हाथों को उठा दे। या मूसा उदउ लना रब्बका, अपने रब से हमारे लिए दुआ करें। मेरे महबूब जब मूसा मेरी बारगाह में हाथ उठाता था, अब नबी चूंकि करीम होता है, अपना आ जाए या बराया आ जाए, नबी अल्लाह की जमीन की तरह होता है, इस पर पाक भी कदम रखता है ये उसे भी उठाती है, नापाक भी कदम रखता है उसे भी उठाती है। अल्लाह का फरमाबरदार भी इस जमीन पर चलता है
تو اسے زمین اٹھاتی ہے، اللہ کا نافرمان بھی اس زمین پر چلتا ہے، زمین اسے بھی اٹھاتی ہے۔ اللہ کا فرمانبردار بھی اس زمین میں بیج بوتا ہے، زمین اسے بھی فصل دیتی ہے۔ اللہ کا نافرمان بھی اس زمین میں بیج بوتا ہے، زمین اسے بھی فصل دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی تو اس طرح ہوتے ہیں، اپنا آ جائے یا پرایا آ جائے، دوست آ جائے یا دشمن آ جائے، نبی کی بارگاہ میں جو آتا ہے نبی اس سے پیار کرتے ہیں۔ نبی کا کام نہیں ہے کسی کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دے۔ اللہ نے فرمایا وہ جب موسیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے موسیٰ ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ میرے محبوب جب موسیٰ نبی میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا تھا، میں رب کو نبی کے ہاتھوں کا حیا اتنا تھا کہ نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر میں اپنے دشمن کو معاف کر دیتا تھا، میں اپنے دشمن کو معاف کر دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، مولا یہ بدبخت ہے، تیرا دشمن ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، لیکن آپ میرے دروازے پر گیا ہے، مولا میں موسیٰ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس کو معاف کر دے، اس عذاب کو ٹال دے۔ اللہ موسیٰ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے فرعون جیسے بدبخت سے عذاب اٹھا لیتا تھا۔ دوستو موسیٰ نبی وہ ہے جو ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ کی اقتدا میں کھڑا ہے۔ بیت المقدس میں موسیٰ مصطفیٰ کی اقتدا میں کھڑا ہے۔ موسیٰ کا بھی امام مصطفیٰ، جو رب موسیٰ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے فرعون جیسے بدبخت کا عذاب ہٹا دیتا تھا، اگر امت کے لیے قیامت کے دن مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ جائیں تو کیا اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ واپس کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، میرے محبوب ان کو بتا دو جو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یہ تو شیطان نے کہا تھا اللہ کافی ہے لیکن ان کے لیے نہیں ہے، اللہ کافی ہے تیرے لیے۔ میں تجھے اپنے دست قدرت سے کھلاتا بھی ہوں، میں اپنے دست قدرت سے پلاتا بھی ہوں، تیری خود اپنی ذات سے، انوار ذات سے اور انوار صفات سے تیری پرورش کرتا ہوں۔ ان کو بتا دے ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے۔ اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ جو کہتے ہیں اللہ کافی ہے ان کو بتا دو اللہ کافی مصطفیٰ کو ہے۔ مصطفیٰ کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جتنا علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کو کھلاتا بھی اللہ ہے، پالتا بھی اللہ ہے، مصطفیٰ کو طاقت بھی اللہ نے دی ہے، لیکن لوگوں تمہیں حق نہیں ہے کہ تم مصطفیٰ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں جاؤ۔ اللہ نے فرمایا جو ڈائریکٹ کہتا ہے اس نے یہی تو کہا تھا اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے، یہ نیچ ہے۔ آدم کے بارے میں کیا کہا شیطان نے؟ یہ نیچ ہے، میں بلند ہوں۔ نیچ کیسے؟ کہا یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی نیچے جاتی ہے، چھت پر چڑھ کر پھینکو پھر بھی نیچے کی طرف جاتی ہے، نیچے آتی ہے۔ میں آگ ہوں، زمین کی تہ میں بھی جلاؤ تو میں اوپر جاتی ہوں، انا خیر منہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور تو لعنتی ہے، میرے دربار سے دفع ہو جا، تو مجھے مانتا ہے۔ لوگوں نے کہا مولا تجھے مان تو رہا ہے، سارے فرشتوں نے بھی کہا مولا مان رہا ہے، اس نے چپے چپے پر تیرا سجدہ کیا ہے، مولوی بڑا ہے، فرشتوں کا استاد ہے، ملائکہ کو علم سکھانے والا ہے، تجھے رب بھی مانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں مانتا ہے، لیکن میں جسے منوانا چاہتا ہوں اسے سلام نہیں کرتا، اسے جھکتا نہیں ہے، اسے سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا تو دفع ہو جا میری بارگاہ سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دے جو تیری بارگاہ کو چھوڑ کر میرے پاس آتے ہیں، اگر میرا قرب چاہتے ہیں، میری محبت چاہتے ہیں، میرے انوار و تجلیات میں آنا چاہتے ہیں، میری معیت میں آنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیرے قدموں میں آئیں، تیرے قدموں میں آنے کے سبب سے، تیرے قدموں کی برکت سے اللہ انہیں ممتاز فرما دے گا۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی ہم نشینی میں آ جاؤں، اللہ کی مجلس میں آ جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤں، اللہ کی معیت میں آ جاؤں، او نشینت در حضور اولیاء۔ مولانا روم فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بعد میں جائے،
اللہ کی बारगाह में तो जाने के लिए बड़ा मकाम चाहिए, और वो मकाम कहां से मिलता है? ऊ नशीनद दर हुजूर औलिया, अपने दौर के किसी ऐसे वली के पास आ जाए, अपने दौर की किसी ऐसी हस्ती के कदमों में आ जाए जिसके पास बैठने से अल्लाह की मजलिस नसीब हो जाती है। गुफ्ताऊ गुफ्ताए अल्लाह बवद, क्यों कि उसकी जुबान पर सिर्फ नाम होता है तो खुदा का होता है, उसकी जुबान पर हर वक्त जिक्र होता है तो अपने रब का जिक्र होता है, उसके कलिमात से, उसके अफआल से, उसकी निगाह से हर वक्त अल्लाह नजर आता है। गुफ्ताऊ गुफ्ताए अल्लाह बवद, गर्च अज हुलकूम अब्दुल्ला बवद, वो देखने में बंदा बैठा होता है, देखने में हाथ उसके होते हैं, देखने में निगाह उसकी होती है, देखने में कलाम उसका होता है, उसके पीछे रब बोल रहा होता है, हाथ उसके होते हैं, ताकत अल्लाह की होती है, निगाह उसकी होती है, नूर अल्लाह का होता है, निगाह उसकी होती है, फैज अल्लाह का होता है, निगाह उसकी होती है, तकदीर अल्लाह बदलता है, पांव उसके होते हैं, चलता अल्लाह की ताकत से है। गर्च अज हलकूम अब्दुल्ला बवद, होता बंदा है लेकिन सरापा खुदा का पैकर होता है। अगर आम बंदे के बारे में अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मेरी तरफ आता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, जो मेरी तरफ आता है मैं उसकी निगाह बन जाता हूं, मैं जो मेरी तरफ आता है मैं उसके कान बन जाता हूं, जो मेरी तरफ आता है मैं उसके पांव बन जाता हूं जिनसे वो चल के जाता है। आम बंदा जो रब की बारगाह में आता है अल्लाह उसे वो मकाम अता करता है। तो मुस्तफा तो वो हैं जिनको रब को कहना पड़ा मेरे महबूब सारी सारी रात न जागा कर, मैं रब से ये गवारा नहीं है, तू सारी सारी रात जागता है और तेरे पांव पर वरम आ जाते हैं, महबूब थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर। उस मुस्तफा को अल्लाह ने मुकाम क्या अता किया होगा। अल्लाह हमें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुनते